چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر رہا، بیرسٹر گوہر کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ شعیب شاہین جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ شیر افضل مربت اور زین قریشی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ مقدمے میں نامعلوم افراد بھی نامزد۔ بیرسٹر گوہر نے ارکان کو جسمانی ریمانڈ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اگر رات کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے یہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ میں نے نہ صرف سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی، 5 نمبر کی، مین انٹرنس کی، مین گیٹ کی، فینس کی، کیبنٹ کے گیٹ کی، اس کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے، تاکہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں۔ پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریوں پر ایوان میں گرما گرمی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج پر اسپیکر ایاز صادق کا ایکشن۔ گرفتار کرنے والوں پر مقدمے کا اعلان کر دیا۔ گرفتار ایم این ایز کے پروڈکشن آرڈر جاری، کہتے ہیں کسی بھی رکن کی تضحیک برداشت نہیں، پارلیمنٹ کے وقار پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آئی جی اسلام آباد کو بلا کر برہمی کا اظہار۔ مسٹر گنڈاپور، پنجاب، سندھ اور بلوچستان آئیں، آپ کو مس گنڈاپور بنا کر بھیجیں گے۔ آپ کو اپنی زلفوں کی قسم، آئیں آپ کو ڈھول باجوں کے بغیر زلفوں سے لٹکا کر بتائیں گے۔ فیصل واڈا کا سینٹ میں دھواں دھار خطاب، کہا آپ نے اپنی گندی سیاست کے لیے بے گناہ ارشد شریف کو مروا دیا۔ مراد سعید، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کو کیسے پتا تھا کہ ارشد شریف قتل ہونے والا ہے؟ ایک بٹن دباؤں گا اور منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں میری بات میں چیئرمین صاحب، یہ آپ کا کام ہے ہاؤس اینڈ آرڈر، جب وہ بولتے ہیں تو ہم نہیں بولتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حیثیت میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، میں آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کروں گا چیئرمین صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حیثیت تو کس کی کیا ہے؟ جب آپ کو کس کی حیثیت ہے؟ پلیز چیمبر تھے، ان دا ہاؤس، ٹھیک ہے چیئرمین صاحب، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے ہاؤس اینڈ آرڈر لانے کا۔ ریلیکس ریلیکس، چیخ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب میرٹ کی بات ہوگی۔ فوج سے بات کرنے سے انکاری اندر خانے پیر پڑتے ہیں، یہ پارٹی فوج سے بات کے لیے مری جا رہی ہے۔ گنڈاپور صاحب، آپ کا بانی اولاد نہیں مان رہا، آپ باپ کو کیا تسلیم کریں گے؟ فیصل واپٹا کی تقریر کے دوران سینٹ میں شور شرابہ، چیئرمین سینٹ نے نازیبا الفاظ کے استعمال پر فلک ناز کی رکنیت 2 روز کے لیے معطل کر دی۔ کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے۔ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دعویٰ بولا ہے، جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے۔ علی محمد خان کے حملوں پر خواجہ آصف کی شدید گولہ باری۔ علی محمد خان بولے، کل رات پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی ہوا، آرٹیکل 6 لگانا ہے تو دھاوا بولنے والوں پر لگائیں۔ خواجہ آصف نے جواب دیا، یہ جھوٹے لوگ درود شریف پڑھ کر منافقت کرتے ہیں، یہاں رنگ بازی نہیں چلے گی۔ آپ کہتے ہیں بانی نہیں تو پاکستان نہیں، ایسی بات پر ری ایکشن تو آنا تھا۔ ڈیڈ لائن دینے والا اگر باپ کا ہے تو لشکر لے کر آئے۔ آپ کہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ کہ آپ پاکستان کا وجود جو ہے ایک شخص کے وجود کے ساتھ نتھی کر دیں؟ یہ درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتا ہے۔ میں نے ان کی دم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیخ رہے ہیں۔ وہ وردی والوں کے پیروں میں بیٹھتا، ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے۔ علی امین گنڈاپور کی 8 گھنٹے پراسرار گمشدگی، پی ٹی آئی کی عادت اپنے مولا جٹ کو رات بھر ڈھونڈتی رہی۔ علی امین کے خفیہ مقام کا پتہ چلا، نہ ان کے موبائل فون پر رابطہ ہو سکا۔ علی امین گرفتاری کے خوف سے نامعلوم مقام پر چھپ گئے۔ روپوشی کی طویل رات گزری تو صبح اچانک سامنے آئے، گاڑی میں بیٹھے اور خاموشی سے پشاور نکل گئے۔
خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ اجلاس بھی اپنے گھر پر ہی بلا لیا۔ آج بھی موقع ہے، سمجھائیں جا کر۔ جو تقریریں ہوئی ہیں، کسی نے ایک نے کل تقریروں میں یہاں پہ کنڈیم کیا ہے؟ آج تو ہاؤس کی عزت بھی سب کو تقریم یاد آ رہی ہے۔ ٹچ می ناٹ والی بات تو نہیں ہوگی۔ ان سے کہا تھا اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو۔ آج بھی موقع ہے، جا کر اپنے لیڈر کو سمجھاؤ۔ اب ان کو ہاؤس کی تکریم یاد آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے لیڈر کو چھڑانے جا رہے تھے، خود بند ہو گئے۔ سمجھاتے تھے سنبھل کر چلیں، بیج انہوں نے بوئے، فصل بھی کاٹیں گے۔ کہ لیڈر کو چھڑوانا ہے، گئے چھڑوانے تھے، خود بند ہو گئے۔ انہوں نے نہ ماضی سے سبق سیکھا، نہ حال سے سبق سیکھا، اور ان کا مستقبل بھی مجھے تاریک نظر آتا ہے۔ انفارمیشن منسٹری ایک نئی فلم بنانے کا سوچ رہی ہے، اس کا نام ہوگا میں لاہور نہیں جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے سرکاری فنڈ بھی استعمال کیے تو اپنی ذاتی تشہیر پہ کیے۔ جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر روز دھماکے ہو رہے ہیں، روز حملے ہو رہے ہیں۔ جو ایلیگیشنز اس وقت آ رہی ہیں، اور مجھے کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اپنے آنریبل کالیگز کی باتوں پہ یقین نہ کروں، تو یہ ایک بہت سیریس اٹیک ہے آن دا انٹائر کانسٹیٹیوشن ایز ویل ایز آن پارلیمنٹ۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور جے یو آئی کی گرفتاریوں کی مذمت۔ نوید قمر بولے گرفتاریاں پارلیمنٹ پر حملہ ہے، ریڈ لائن کراس کی گئی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کل کے واقعے کی تائید نہیں کر سکتے، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی امین گنڈاپور کی تقریر کون سی جمہوریت ہے؟ اس احاطے میں جو ایک پریولیجڈ ہے، لوگوں کو جو اختیار ہے، جو ان کو حق حاصل ہے، وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اور اتوار والے دن جو جلسے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے، وہ کون سی جمہوری تقریر ہے؟ اسرائیلی میڈیا کی بانی پی ٹی آئی کے حق میں مہم۔ ٹائمز آف اسرائیل کے بعد یروشلم پوسٹ بھی بانی کے حق میں سامنے آ گیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر یروشلم ٹائمز کا واویلا۔ یروشلم ٹائمز نے اپنی خبر میں علی امین گنڈاپور کے حکومت اور فوج مخالف بیانات کو بھی خوب اچھالا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی۔ صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ۔ پارٹی کو منظم کرنے کے لیے مختلف شہروں کا دورہ کریں گے۔ نواز شریف سب سے پہلے بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ پنجاب میں آج سے کسان کارڈز کی ترسیل کا آغاز۔ 5 لاکھ کاشتکار مستفید ہوں گے، 1.5 لاکھ تک قرض ملے گا۔ زرعی مال سے بیج، کھاد، پیسٹی سائیڈ مشاورت بھی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ گرین ٹریکٹر اسکیم، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز سے وزراء، پارلیمانی سیکرٹریز، انتظامی سیکرٹریز کی بھی ملاقات۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں پر بات ہوئی۔ سولر پینل کے بعد انورٹر پنکھوں کا پروگرام۔ پنجاب حکومت کا 8 کروڑ انورٹر پنکھوں کا منصوبہ، سالانہ 5000 میگا واٹ کی بچت ہوگی۔ صارفین انورٹر فین کے لیے آن لائن پورٹل پر رجسٹریشن کروائیں گے۔ کامیاب صارفین کو 12 اقساط پر پنکھے ملیں گے۔ قیمت 15000 بلوں میں وصول کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا منال سمیت دیگر ریسٹورنٹس کو ختم کرنے کا فیصلہ برقرار۔ ریسٹورنٹس کے حق میں دی گئی آبزرویشن واپس لے لی۔ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس میں 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا کہ رضاکارانہ ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کے بعد نظر ثانی توہین آمیز ہے۔ کسی اور مقام پر ریسٹورنٹس کی لیز میں نیشنل پارک ایریا کے ریسٹورنٹس کو ترجیح دی جائے۔ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے۔ قومی بیانیہ پاکستان کی آواز ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر ایمل ولی خان سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا۔
ہائی کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کا عدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ درخواست گزار کو نوٹس، 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری کی جعلی ویڈیو کا کیس، ایف آئی اے کو 18 ستمبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، ایف آئی اے آج پھر ٹائم لے کر نکل گئی۔ جن اکاؤنٹ سے یہ گند اپلوڈ ہوتا ہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات، ڈونلڈ ٹرمپ اور کیمالا ہیرس کا پہلا صدارتی مباحثہ آج ہوگا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کی ٹکر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین پولز کے مطابق کیمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹرز کی یکساں حمایت حاصل ہے۔ بنگلہ دیشی عبوری حکومت کا حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے بھارت سے درخواست کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹرائبونل نے قانونی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ حکومتی عہدیدار کے مطابق حسینہ واجد عوامی احتجاج کے دوران قتل عام کے الزامات میں مطلوب ہیں۔ بین الاقوامی جرائم کا ٹرائبونل 2010 میں حسینہ واجد نے قائم کیا تھا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ متحدہ عرب امارات نے 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ یو ای کی وزارت انسانی وسائل کے مطابق اتوار 15 ستمبر کو تمام سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ آسٹریلیا میں بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ حکومت نے قانون سازی شروع کر دی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کی کم سے کم عمر 14 سے 16 برس ہوگی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر کر رہی ہے۔